السلام علیکم فرینڈس. ہم امور طبعیہ کی تعداد دیکھیں گے. تو امور طبعی تعداد میں 7 ہے. پہلا ہے ارکان، دوسرا مزاج، تیسرا اخلاق، چوتھا اعضاء، پانچواں ارواح، چھٹا قوا، ساتواں افعال. طبیعت کی طرف ان چیزوں کی نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں جیسے ارکان، اخلاق، اعضاء اور ارواح طبیعت کے لیے مادے کی حیثیت رکھتے ہیں، علت مائی. انہی سے بدن کا قیام یا خمیر حاصل ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں جیسے مزاج اور قوا صورت کی جگہ ہے، علت سوری. اور افعال مقصدی حیثیت رکھتے ہیں، علت گائی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ارکان یا ایلیمنٹس. تو امور طبعیہ میں سب سے پہلی چیز ارکان ہے. لفظ ارکان رکن کی جمع ہے. رکن کے معنی ستون یا جز یا پلر کے ہے. ہم اسے پلر بھی کہہ سکتے ہیں. انسانی جسم کے لیے ان کی حیثیت ایک ستون اور بنیادی جز کے ہے. ان کے بغیر کوئی جسم قائم اور باقی نہیں رہ سکتا. اصطلاح میں ارکان وہ سادہ اور بسیط اجسام ہیں. سادہ، سمپل اور بسیط سنگولر. تو اصطلاح میں ارکان وہ سادہ اور بسیط اجسام ہیں جن سے موالید ثلاثہ یعنی ٹرائی میٹرز یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات اور دنیا کی تمام چیزیں بنتی ہے اور پھر مرکب کہلاتی ہے. یعنی یہ ایک ایسا سادہ اور بسیط اجسام ہے، یہ ایک سنگولر اور سمپل اور سنگولر باڈی ہے جن سے موالید ثلاثہ یا ٹرائی میٹرز یعنی حیوانات، نباتات، جمادات اور دنیا کی تمام چیزیں بنتی ہے. تمام چیزیں اس سے بنتی ہے اور پھر مرکب کہلاتی ہے. کسی چیز کے بسیط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر الگ الگ خواص رکھنے والے اجزاء نہیں پائے جاتے، چاہے کسی بھی طرح ان کا تجزیہ کیا جائے. یعنی کسی بھی طرح ہم ان کا تجزیہ کریں گے، ان کے جز کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تو ان کے اندر الگ الگ خواص رکھنے والے اجزاء نہیں پائے جائیں گے. اس کے تمام اجزاء خواص کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. اس کے مقابلے میں مرکب وہ ہوتا ہے جو الگ الگ خواص رکھنے والے چند اجزاء سے مل کر بنتا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ مرکب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مرکب وہ ہوتا ہے جو الگ الگ خواص رکھنے والے یعنی ڈفرینٹ پراپرٹیز رکھنے والے چند اجزاء سملر کنسٹیٹوئنٹ سے مل کر بنتا ہے. اگر کسی مرکب کا تجزیہ کیا جائے تو خواص کے لحاظ سے اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہوں گے. عناصر کی تعداد. ارکان یا عناصر کی تعداد کے بارے میں قدیم اطباء میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے. یعنی قدیم اطباء جو تھے تو وہ ارکان یا عناصر یا ایلیمنٹس کے بارے میں جو ان کی جو رائے تھی تو ان رائے میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے اور ہر زمانے میں ان کی رائے بدلتی رہی ہے. چنانچہ آج کی ترقی یافتہ جدید دور میں بھی ارکان اور ان کی تعداد کو ثبات یا ٹھہراؤ نہیں ہے. اکثر ایک چیز کو بسیط مان کر ارکان کی تعداد مقرر کر دی جاتی ہے. مطلب کوئی بھی چیز ہے تو اس کو کیا کریں گے، سمپل سنگولر مان کر ارکان کی تعداد مقرر کر دیں گے، لیکن دوسرے دن وہی چیز کیا مرکب ثابت ہوگی اور اس میں سے کوئی نیا رکن یا عنصر نکل کر ارکان کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. اسی لیے ارکان کی تعداد کو محدود نہیں کہا جا سکتا. اب علم حکمت کے ابتدائی زمانے میں کچھ اطباء کا خیال تھا کہ اصلی اور بنیادی عنصر صرف ایک ہی ہے، مگر پھر یہ اختلاف تھا کہ وہ اصلی عنصر کون سا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بنیادی عنصر بخار، بھاپ یا کوئی گیسیس سبسٹنس ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ اصلی عنصر مٹی، ارض یا ارتھ ہے. کچھ لوگ آگ، نار کو اصلی عنصر مانتے تھے، فائر کو. کچھ لوگ پانی، ماء یا واٹر کو، اور کچھ لوگ ہوا یا ایئر کو اصلی اور بنیادی عنصر مانتے تھے. تو سب کے یہاں پہ مختلف خیالات تھے. یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر اصلی عنصر ایک ہی مانتے تھے اور دنیا کی تمام چیزوں کو اسی عنصر کی بدلی ہوئی شکل بتاتے تھے. یعنی ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ صرف ایک ہی عنصر ہے اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی عنصر کی بدلی ہوئی شکل ہے. اس کے بعد کچھ حکماں نے ایک کی بجائے دو عناصر کا نظریہ پیش کیا.
پھر ان میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آگ اور مٹی اصلی عناصر ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مٹی اور پانی بنیادی عناصر ہے۔ انہی میں کچھ لوگ ہوا اور مٹی کو اصلی عناصر مانتے تھے۔ اس کے بعد بنیادی عناصر 3 ماننے والے حکمہ سامنے آئے۔ ان میں بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آگ، ہوا اور مٹی اصلی عناصر ہے۔ ان کے نزدیک پانی ہوا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کچھ لوگ ہوا، پانی اور مٹی کو بنیادی عناصر مان کر آگ کو ایسی ہوا بتاتے تھے جس میں شدید حرارت پیدا ہو گئی ہو۔ انہی میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ تمام دنیا 3 خاص قسم کے اجزاء سے بنی ہے۔ یہ اجزاء ہے دھن یعنی روغن، ملا نمک اور کبریت گندھک۔ یہ لوگ اہل اکثیر کہلاتے تھے۔ اب ان کا جو نظریہ ان لوگوں نے پیش کیے تھے، تو یہ لوگوں کا جو گروہ تھا، انہیں کون سا گروہ کہا جاتا تھا؟ اہل اکثیر۔ اب ان کے علاوہ یونان کے مشہور فلاسفہ مشائن کا نظریہ یہ تھا کہ اصلی اور بنیادی عناصر کی تعداد 4 ہے۔ بقراط، جالینوس، ارسطو اور شیکورئیس کا یہی نظریہ ہے۔ تو اس میں آگ، نار یا فائر، دوسرا پانی، ماں، واٹر، تیسرا مٹی، ارض یا ارتھ، اور چوتھا ہوا یا ایئر۔ اس نظریے کو علمی دنیا میں حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوئی۔ اصل میں علم طب کی بنیاد بھی اسی نظریے پر قائم ہے۔ طبی کتابوں میں عام طور پر اسی نظریے کا بیان اور امور طبیعیہ میں انہی 4 عناصر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حکمہ کی ایک اور جماعت ان 4 عناصر کے ساتھ 5واں عنصر اسیر بھی جس کو سنسکرت میں آکاش کہتے ہیں مانتی تھی۔ حکمہ ان 5 عناصر کو پنچ مہابھوت کہتے ہیں۔ اب کچھ حکمہ کا عقیدہ یہ تھا کہ عناصر کی تعداد بہت زیادہ ہے، کسی خاص تعداد پر ان کی حد ختم نہیں ہوتی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ عناصر خالی صورت میں تقریباً پائے ہی نہیں جاتے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی جو بھی عناصر ہے تو وہ خالی صورت میں اپنی پیور فارم میں پائے نہیں جاتے، بلکہ دنیا کی تمام چیزیں مرکب ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ لوگ آگ، پانی، مٹی اور ہوا میں سے کسی کو بھی بسیط نہیں مانتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ سب کی سب مختلف عناصر کی ملی جلی شکلیں ہیں۔ حکمہ کا یہ گروہ علمی دنیا میں اصحاب خلیط کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نظریے کا بانی یونان کا مشہور فلسفی انیکسفوراس ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عناصر کے بارے میں موجودہ دور کی نظریات اصحاب خلیط کے نظریے کی تائید اور تفصیل ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر 18ویں صدی کے آخر میں کچھ ایسے حکمہ پیدا ہوئے جن کی تحقیقات نے عناصر کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ جو چیزیں پہلے بسیط مانی جاتی تھی وہ تجزیے اور تجربے کے نتیجے میں مرکب ثابت ہوئی، اور اس طرح کیمیائی تجربات ہوتے رہے جن کے نتیجے میں مرکب بسیط اور بسیط مرکب ثابت ہوتے گئے۔ اب اربیت عناصر کے 4 ہونے کی دلیل۔ اس سلسلے میں علامہ نفیس کا کہنا ہے کہ دنیا میں مرکبات کے پائے جانے کے لیے 4 ہی قسم کے مادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی ٹھوس مادہ یعنی مٹی، ارض، تو سب سے پہلے ایسے مادے کی ضرورت ہوگی، کوئی ٹھوس مادہ، کوئی سالڈ مٹیریل یعنی مٹی، ارض یا ارتھ۔ اس ٹھوس مادے کو مختلف شکلوں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک رطب یا سیال مادہ یعنی پانی یا ماں کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ٹھوس چیز ہے، اب اس کو مختلف شکل میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اس کو ایک مخصوص شکل دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ایک رطب یا سیال مادے کی یعنی پانی، ماں یا واٹر کی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک ہوائی مادے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس مرکب میں تخلق الخلائے پیدا ہو سکے، تو اس لیے ہمیں ہوا کی ضرورت ہوگی یا ایئر کی ضرورت ہوگی۔ پھر اس مرکب کو پکانے اور مضبوط بنانے کے لیے ایک گرم مادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک مرکب بن گیا، اب مرکب کو پکانے اور مضبوط بنانے کے لیے ایک گرم مادہ ضروری ہوتا ہے یعنی آگ یا نار۔ ان 4 مادوں سے کسی بھی مرکب کی ضرورت اور مقصد پورا ہو جاتا ہے اور تمام مرکبات بن جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرکبات کے اصلی اور بنیادی اجزاء 4 ہی ہے: مٹی،
پانی، ہوا اور آگ۔ اب کیفیات اربع اور عناصر۔ فلاسفہ مشائن ارسطو اور شیخ الرئیس کا نظریہ ہے کہ دنیا میں 4 بنیادی کیفیات حرارت، برودت، رطوبت، یبوست پائی جاتی ہے۔ ان میں پہلی 2 کیفیات یعنی حرارت اور برودت کیفیت فاعلہ اور باقی 2 کیفیات یعنی رطوبت اور یبوست کیفیت منفعلہ ہے، جو کیفیت فاعلہ کے ساتھ متعلق رہتی ہے، یعنی ہر کیفیت فاعلہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیفیت منفعلہ ضرور ہوں گی۔ مثلا حرارت کے ساتھ رطوبت یا یبوست ضرور ہوں گی، ایسے ہی برودت کے ساتھ بھی رطوبت یا یبوست ضرور ہوں گی۔ اس طرح دنیا میں 4 مفرد بنیادی کیفیات کے ساتھ 4 مرکب کیفیات پائی جاتی ہے۔ تو پہلے حار رطب یا گرم و تر، پھر دوسرا ہے حار یابس یا گرم و خشک، تیسرا بارد رطب سرد و تر، چوتھا ہے بارد یابس یا سرد و خشک۔ یہ چاروں کیفیات کسی نہ کسی مادے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، چنانچہ کیفیت حار رطب گرم و تر جس بنیادی مادے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں۔ کیفیت حار یابس یا گرم و خشک کا تعلق جس بسیط مادے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو آگ یا نار، اور کیفیت بارد رطب سرد و تر جس بنیادی مادے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اس کو پانی یا ماء کہتے ہیں۔ اس طرح کیفیت بارد یابس سرد و خشک کا تعلق جس مادے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو مٹی ارض کہتے ہیں۔ انہی 4 بنیادی مادوں پر علم طب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو عناصر اربع کی کیفیات اس میں سے ہم بتا سکتے ہیں، پھر آگ گرم و خشک ہے، ہوا گرم و تر ہے، پانی سرد و تر ہے اور مٹی سرد و خشک ہے۔ عناصر کے طبعی مقام، ان کی کیفیات اور ضرورت۔ تو پہلے عنصر ارض فطری طور پر اس کی کیفیت بارد یابس ہے، اس وجہ سے یہ ٹھوس اور وزنی ہوتا ہے۔ اس عنصر کا طبعی مقام دوسرے عناصر کا وسط یعنی مرکز ہے، اور یہ دوسرے عناصر کے نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے ہے کہ تاکہ اس سے ایسے ٹھوس مرکبات بن سکے جو اچھی طرح مضبوط ہو، مضبوطی کی وجہ سے ان کی شکلیں اور صورتیں محفوظ رہ سکے۔ اب عنصر ماء، اس عنصر کی بنیادی کیفیت بارد رطب ہے۔ یہ عنصر ارض کے اوپر اور اسے گھیرے ہوئے ہے، مگر خود عنصر ہوا سے گھرا ہوا ہے۔ یہ عنصر سیال عنصر ارض سے ہلکا اور عنصر ہوا سے بھاری ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کی مدد سے عنصر ارض آسانی کے ساتھ مختلف شکلیں قبول کر سکیں۔ تیسرا ہے عنصر ہوا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حار رطب ہوتی ہے۔ یہ عنصر ماء سے ہلکا اور آگ سے بھاری ہوتا ہے، عنصر ماء یا پانی کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور خود عنصر نار یا آگ سے گھرا ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے مرکبات میں خلائیں پیدا ہو سکے، جس کے نتیجے میں ان کی نشو و نما کا عمل صحیح طور پر انجام پا سکے۔ عنصر نار، اس کی کیفیت حار یابس ہے، اس کا طبعی مقام دوسرے عناصر کے اوپر آسمان کی وہ مقر سطح ہے جہاں کون و فساد کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عنصر ہوا کو گھیرے ہوئے، اس کی ضرورت اس لیے کہ اس کی مدد سے مرکبات ضرورت کے مطابق اچھی طرح پک سکے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہے کرۂ ارض، پھر اس کے اوپر ہے کرۂ ماء، پھر اس کے اوپر ہے کرۂ ہوا، اور سب سے اوپر ہے کرۂ نار۔ اب عناصر اور جدید سائنس، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ قدیم حکماں کی ایک جماعت جو اصحاب خلیج کے نام سے مشہور ہے، اس کا کہنا تھا کہ عناصر کی تعداد کسی ایک عدد پر ختم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ عناصر خالی صورت میں نہیں پائے جاتے بلکہ وہ مختلف اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں۔ غالباً اسی نظریے کو بنیاد بنا کر 18ویں صدی میں کچھ حکماں نے تجربہ و تجزیے کے ذریعے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا تو عناصر کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔
پہلے جو چیزیں بسیط مانی جاتی تھی تجزیہ و تحلیل کے بعد وہ مرکب ثابت ہوئی. اسی طرح کیمیائی تجربات ہوتے رہے اور مرکب چیزیں بسیط چیزیں مرکب ثابت ہوتی گئی. آج تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ عناصر کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے اور نئے عناصر کی دریافت کا سلسلہ ابھی جاری ہے. تو جدید عناصر کی تعداد کتنی ہے؟ 106 ہے. ان کے علاوہ چند عناصر اور دریافت ہو چکے ہیں. ان میں کئی عناصر کے ابھی نام بھی تجویز نہیں کیے جا سکے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ عناصر کے قدیم و جدید نظریات میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. قدیم حکماء نے ان کی تعداد 4 اس لیے مقرر کی کہ دنیا کی چیزیں یا تو مٹی کی طرح منجمد ہوں گی یا پانی کی طرح سیال یا ہوا کی طرح بخاری. پھر اگر ان میں کسی وجہ سے تیز حرارت پیدا ہو جائے تو آگ کی طرح تیز ہو جاتی